اب اسے ڈر یہ تھا کہ اتنی بڑی ڈائری میرے پاس گناہوں کی موجود ہے، ایک رات خالی اس عورت نے دل بدلا، یہ پچھلا سارا کیا ہوگا، میرے مال اور دولت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. لیکن دل بار بار کانپ رہا تھا. اس عورت کو تو عزت کے ساتھ وہ بھیج دیا اس کے بچوں کو پیسے دے کر، لیکن آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا. کہا میں اگر چھوڑ دوں مولا، یہ توجہ بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہو گیا اب کیا ہونے والا ہے، اتنا تو کر چکا ہوں اب بچا کیا ہے. ان لوگوں کے لیے ہے چاہے تمہاری جان یہاں تک پہنچ جائے تب بھی نا امید نہ ہو. وہ مرد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اتنا سب ہو گیا مولا، اب میں توبہ کروں تو کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہوں؟ کتنی عورتوں کو رنگین کیا، کتنا مال میں نے کہاں کہاں بہایا ہے، یہ سب کیا ہوگا؟ اور اس نے سوچا اٹھا کے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد وہ ڈائری کو جلانے کے نیت سے گیا. جتنے گناہ کر کے وہ روزانہ لکھا ہوا تھا اس ڈائری کو ختم کر کے نئی ڈائری لکھتے ہیں. یہی حیرت کی بات ہے جو مجھے چھو لیتی ہے بات. وہ جوان وہ ڈائری اٹھا کر کے لاتا ہے تو دیکھتا اس کے پورے پنے بالکل سفید ہیں، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے. اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے. برسوں کی میری لکھی ہوئی کہانیاں کہاں ہیں؟ غیب سے آواز آتی ہے جب کوئی دل ہمیں دے دیتا ہے تو ہم اس کے اعمال بھی صاف کر دیتے ہیں، اس کی ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں. بے حیائیوں کو بدلو اور اس کے بعد ارحم الراحمین کے کھلتے دروازوں کو بھی دیکھو. ارحم الراحمین وہ ذوالجلال وہ بندوں کے لیے ہے. اور ایک بات میں کبھی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اکثر آپ کے سامنے پیغامات دیتا بھی رہتا ہوں، یہی چیز اللہ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں. وہ جب چاہے متقیوں سے اپنی عبادت کرا لے، وہ صالحین سے اپنی عبادت کرا لے، شہیدوں کی جماعت ہے. اس پروردگار کے پاس کروڑوں نیک لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارے لیے صرف ایک ہی خدا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں کہ جا کر کے ہم دیکھیں یہ نہیں راضی تو اس کو کریں، وہ نہیں راضی تو تیسرے کو کریں. ہم نے اس طرح کے ہر جگہ سر جھکائے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں آئے تھے تو پہلی آواز سن کر کے ہی آئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جائیں گے بھی اس دنیا سے تو یہی سن کر جائیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، دنیا جو تماشاؤں میں مصروف ہے وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے تو ان کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے. تم تو اپنے رب العالمین کی دربار میں جھکنے والے ہو، تمہارا دل کیسے لگ جاتا ہے؟ تم بے حیائیوں میں کیسے پڑ جاتے ہو؟ تمہارا مال پائی پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. دنیا کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس طرح ناچ رہی ہے، تمہارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کے نشیب و فراز بناؤ گے. تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں. ایک سعید بن عامر جوان، تقریباً ان کی 26-27 سال کی عمر تھی، مشہور تھا پورے مکہ میں ان کی طرح کوئی خوشبو نہیں لگا تھا. بہت مہنگی خوشبو، بہت مہنگے لباس پہننے والے، عمدہ زندگی گزارنے والے. مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے آج، مکہ والوں کی بھیڑ جمع تھی، وہ بھیڑ دیکھنے کے لیے یہ بھی گئے ہوئے تھے. کیا تھا اس بھیڑ میں؟ یہی جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کے کان کاٹے جا رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کے جسم کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، اور ان پر مکہ والے کھڑے ہو کر پتھر مار رہے تھے. یہی دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع تھی. اسی بھیڑ کا ایک حصہ سعید ابن عامر، جوان، بڑے پیسے والا، بڑے خاندان والا، وہ قریب جا کر کے پوچھا ابو جہل سے انہوں نے کہ وجہ کیا ہے، اس کو کیوں مار رہے، کیا بہت بڑا پاپ کیا اس نے؟ ان کو تو وہ پتا نہیں تھا کہ مکہ کے حالات میں کیا چیزوں کی تبدیلی آئی ہے. اکثر مالداروں کا حال یہی ہے. ہم بھی دیکھیں پوش ایریا میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا بقرعید کب آتی ہے، عید الفطر کب آتی ہے، ان کو تو وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے.
بڑے بڑے پیسے والوں کا حال یہی ہے. تو یہ سعید ابن عامر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, کیا پاپ کیا اس نے, کیا بہت بڑا کوئی بڑے گھر کا ڈاکہ مارا ہے, چوری کیا ہوا ہے بہت بڑا. ابو جہل نے کہا ہنس کر کے, نہیں, یہ صحابی ہو گیا, دین چھوڑا ہوا آدمی ہے, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر یہ آ گیا ہے. تو سعید ابن عامر نے پوچھا وہ کیسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا ہے اور آپ سب مار رہے ہیں, اس کو سب مار رہے ہیں. تو کئی لوگوں سے پوچھا, بھیڑ بھاڑ میں تو کسی نے جواب نہیں دیا. دور سے انہوں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا. خبیب ابن عدی وہ ہے جو سینکڑوں کی بھیڑ میں اکیلے کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں, جن کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے. سعید ابن عامر کہتے ہیں اس پوری بھیڑ میں سب بھگدڑ میں تھے, جلد بازی میں تھے. ظاہر سی بات ہے, تماشوں میں کوئی کسی کو ٹائم بھی نہیں دیتا, جلدی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جواب دیتا ہے. سعید ابن عامر کہتے ہیں پوری بھیڑ میں سب مصروف تھے, سب بے چین تھے, پرسکون چہرہ صرف خبیب ابن عدی کا تھا. جس کو مارا جا رہا ہے اس پر سکون ہی سکون ہے, مارنے والے تو بے چین ہیں سب. یہ سعید ابن عامر کہتے ہیں یہ کس لیے مار کھا رہا ہے. اور اس کے بعد غور سے ان کی طرف دیکھے تو ان کی نظریں ان کی نظروں سے ملی, خبیب ابن عدی کی, اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے. جیسے ہی ان کے عربی کے کچھ شعر ہیں حضرت خبیب ابن عدی کے, جو اپنے شہادت سے پہلے انہوں نے کچھ شعر کہے تھے, وہ سعید ابن عامر نے سنے تھے. اور اسی بات سے ان کے دل میں, یہ تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن اس تماشے نے ان کو بدل دیا. وہ آئے گھر اور دن بھر یہی سوچتے رہے کہ آخر ان کو مارا کیوں گیا. رات کو سوئے تو خواب میں خبیب ابن عدی کو بھی دیکھا, اور پھر اپنے ہی من میں پوچھنے لگے کہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی. خبیب ابن عدی نے کہا, جس کو اقبال یوں کہتا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ بندہ جس کو محبت مصطفیٰ کی لذت ملتی ہے. اب کون کیا کہہ رہا ہے, کون کہاں لے جا رہا ہے, کیسے گھسیٹ رہا ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار وہ لذت جس کو مل جائے, وہ لذت آشنائی, حضور سے محبت. خبیب ابن عدی کی یہ بات پر سعید ابن عامر صبح بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا مجھے جلدی سے اس حبیب کے پاس لے چلو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کلمہ پڑھا, داخل اسلام ہوئے. تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے اور خود ایک بہت بڑے مالدار. اب سنیے, زندگی بدلتی چلی گئی, اور پھر حضور کے زمانے کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ, فاروق اعظم کا زمانہ, جب ان کی عمر 40 کے قریب آس پاس تھی, 35-40, ابھی جوانی پوری شباب پر ہی رہی. اس وقت ان کو ملک شام میں کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا. سعید ابن عامر کو گورنر بنایا گیا. گورنر بنانے کے 6 مہینے کے بعد ہی علاقے کے لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین عمر ابن خطاب سے. وقت کے گورنر کی, وہاں کے گورنر کی شکایتیں آئی. وہ شکایتیں بھی سننے کے قابل ہیں. ایسی شکایتیں آئی سعید ابن عامر کے بارے میں. حضرت عمر فاروق بہت ان سے محبت بھی کرتے تھے. کہا آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہ تو ایسا ہے کہ جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں رہتا, چھٹی کر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد دن میں اتنا حصہ یہ ہمارے معاملات سنتا ہے, رات کو اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ شکایتیں تھی, کیونکہ پبلک ڈیمانڈ تو یہی ہے 24 گھنٹے ہونا چاہیے. تو سعید ابن عامر کی ایسی کچھ شکایتیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے آئے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی شکایتیں کیا ہیں. تو جب سارے لوگوں نے شکایت کی تو سعید ابن عامر کو بلایا اور کہا تمہارے بارے میں یہ باتیں ہیں, کیا جواب دیتے ہو؟ وہ سر جھکائے اور کہا پہلی بات تو یہ ہے, دن میں میں ان کے معاملات سنتا ہوں, پوری رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں, میرے پاس دوسرا وقت نہیں, اور میں اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوتا ہوں تو انسانوں سے بے تعلق ہو جاتا ہوں. دوسری بات, تم 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتے ہو. یہ بات ہے پتے کی میرے عزیزوں. وہ شرماتے ہوئے کہتے ہیں اس کا جواب نہ لیں تو اچھا ہے. کہا نہیں, جواب تو دو اس کا. سعید ابن عامر کہتے ہیں یا امیر المومنین, میرے پاس صرف ایک جوڑا لباس ہے, 6 دن تک پہنتا ہوں, 7ویں دن نکال کر کے دھوتا ہوں تو میرا سطر پورا نہیں ڈھکتا.
جب لباس دھل کر کے سکھ جاتا ہے تب میں پھر پہن لیتا ہوں. میرے پاس ایک لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ سب ٹپکنے لگ گئے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم جانتے ہو جس سعید ابن عامر کی یہ حالت آج تم دیکھ رہے ہو، میں نے مکہ میں اس کی جوانی بھی دیکھی ہے، مکہ میں اس کی جوانی دیکھی ہے. ارے یہ جس راستے سے چلتے لوگ کہتے یہاں سے سعید ابن عامر گیا ہے، یہ حالات تھے ان کے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایسا بدل دیا. تماشے کہاں ہیں، بے حیائیاں کہاں ہیں، وہ دنیا کہاں ہے، سب کچھ ختم ہو گئی، وار دی. آج یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس دنیا میں رہو اسی طرح سے جیسے بزرگوں نے فرمایا کشتی سمندر میں چلے تو اچھی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو وہ ڈوب جاتی ہے. انسان کو دنیا میں ایسی ہی رہنا ہے. دنیا میں رہو، کھاؤ پیو پہنو جتنی اللہ نے استطاعت دی طاقت دی، لیکن پوری دنیا لے کر اپنے دل میں بساؤ گے پھر ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. ان بے حیائیوں میں تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں بہت جلدی تم ہار جاؤ گے. وقت بہت کم بچا ہے ہمارے پاس، جانے والے جا رہے ہیں اور پھر ہماری زندگیاں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ایسا لگتا نہیں کہ ہم کئی سالوں پہلے یہاں کھڑے ہوتے تھے اور ہماری بھی یہ تمام حالات دیکھ رہے آپ. بچے ہمارے سامنے کے اب وہ چچے ہو چکے ہیں، اور جو چچے تھے پہلے اب وہ سفید ہو گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو یہ فرصت دیتا ہے سفید ہونے تک کی، کچھ لوگوں کو یہ مہلت ملتی ہے بڑھاپے تک پہنچنے کی. ہر کوئی اس انتظار میں نہ رہے کہ میں بھی بڑھاپا پا کر کے جاؤں گا. نہیں ہے. بہت سے جوانوں کے جنازے جاتے ہم نے دیکھے، بلکہ جوانی پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑتے ہوئے بھی لوگ گئے. اور ہر دن ہم کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو دفن کر کے چلے آتے ہیں. میرے عزیزو بہت تیزی سے ہم اپنے آخری سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالوں کی سفیدی، جسم کی کمزوری، کمر کا درد، دانتوں کا ہلنا، فرمایا گیا سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہیں. بار بار تجھے رب تعالیٰ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تیرے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. اور اکثر ہمارے بزرگان دین تو یہ کہتے تھے 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہی انسان کی اثر ہو جاتی ہے اور بس مغرب کے لیے کتنا وقت بچا، اثر ہو گئی. بہتوں کی اثر ہو چکی ہے. اب انہیں اثر اور مغرب کے بیچ میں زیادہ تماشے نہیں کرنے چاہیے. انہیں فوراً رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اذان مغرب کا انتظار کرنا ہے. مغرب کا سورج اتنی تیزی سے ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے اثر اور مغرب کے بیچ میں لمبا ٹائم بھی نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے 40 سال تک آدمی بدلتا ہے تو بدل لے، ورنہ 40 سال کے بعد عادتیں فطرت بن جاتی ہیں. جو چیزیں چھوٹ گئی لیکن وہ 40 سال کے بعد پکی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر فطرتیں بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارحم الراحمین ہمیں ان بے حیا اور تماشا بین دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. یہاں کی بے حیائیاں جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتی جا رہی ہیں، اے رب العالمین ہمیں ان سے بچنے پر استقامت عطا فرما. اور پروردگار عالم وہ دعا میں تیرے دربار میں کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا. لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کے لیے مجھے میرے حوالے مت کرنا. اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ. اگر تیری حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی الگ ہوا تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفاظت خاص میں جگہ عطا فرما. ان تمام جوانوں کو جو بدلنا چاہتے ہیں تو راستے عطا فرما. اے کریم خدا توبہ بار بار کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہماری امیدیں کبھی نہ ٹوٹے مولا، یہ یقین عطا فرما، آخری دم تک یقین عطا فرما. اور جب ہم پھسلیں تو ہمیں تنہا مت کرنا مولا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا. واپس ہمیں توبہ کی مہلت عطا فرما، بغیر توبہ کے ہمارا جنازہ نہ اٹھایا جائے. اے کریم خدا ارحم الراحمین